ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی وسیع رحمت کو اپنے بندوں کے لیے عام کیا ہے، اپنے دوستوں کو معیت کے ساتھ خاص کیا، انہیں اپنی شریعت پر ثابت قدم رکھا اور ان کے دلوں میں اپنی معرفت و محبت کا نور ودیت کیا۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، اس نے اپنے بندوں کو اپنے ذکر و شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے کی طرف بلایا اور ان میں اپنی ملاقات اور دیدار کا شوق پیدا فرمایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ جو اپنے پیغام کو پہنچانے، اپنی امانت کو ادا کرنے اور اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے ثابت قدم رہے، اے اللہ تو تا قیامت رحمت نازل فرما آپ پر، آپ کے اہل خانہ پر، آپ کے علم بردار صحابہ پر، آپ کی سنت کی پیروی کرنے والوں پر اور ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کا اتباع کریں، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندوں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، کیونکہ اللہ کا تقوی راہ گیروں کا سب سے بہتر توشہ اور رب العالمین کی طرف چلنے والوں کا سب سے اچھا سامان ہے۔ مبارکبادی ہو اس شخص کے لیے جو اپنے آقا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اور اپنی دنیا سے اپنی آخرت کے لیے سامان لے لے۔ آپ سب اپنے سال نو کا استقبال اللہ کے ساتھ اس بات پر عہد و پیمان کر کے کریں کہ اس کی طاعت اور عبادت پر مداومت برتیں گے، نیز اس سے موت تک ثابت قدم رہنے کی دعا کریں، کیونکہ راستہ پر ثابت قدم رہنا، شاہ راہ کو لازم پکڑنا، صراط مستقیم کی پیروی کرنا اور بہت سارے راستوں کی پیروی سے بچنا انسان کی دانش مندی کی علامت، اس کی پختگی کا برہان اور اس کے درستی رائے کی دلیل ہے۔ ثابت قدمی کا بلند ترین مرتبہ اور اس کا بالا ترین مقام یہ ہے کہ دل حق پر جمع رہے، دین پر ثابت قدم رہے، الٹ پھیر سے بچا رہے۔ اسی لیے کجی سے ڈرنا عقل مندوں کا شیوا، دانش مندوں کا طریقہ اور پختہ کار اہل علم کا راستہ رہا ہے، جو اپنے رب تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، اس کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ نے ان کی فریاد کا اور حق پر ثابت قدم رہنے اور کجی سے سلامت رہنے کی دعا کا ذکر اپنے فرمان میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہی ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، اس کی کچھ آیات محکم ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ دوسری متشابہ آیات ہیں، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اس کے متشابہ کا اتباع کرتے ہیں، فتنہ چاہتے ہیں اور اس کی مراد تلاشتے ہوئے، جبکہ اس کی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور علم میں پختہ کار لوگ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، اور دانش مند لوگ ہی نصیحت لیتے ہیں، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی مائل نہ کر دینا، اور اپنے پاس سے ہمارے لیے رحمت ہبا کرنا، بے شک تو ہی بہت ہبا کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندو، بے شک یہ نازک احساس، تواضع بھری عاجزی اور بے لوث ڈر ہے جس کی سب سے برگزیدہ مخلوق کی سیرت میں اب ایسی مثالیں ہیں جو کمال عبرت، کمال اسوہ، اچھی پیروی اور سچے اتباع پر آمادہ کرتی ہیں۔ یہ ام سلمہ ہے، بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں بکثرت کہا کرتے تھے، اے اللہ، اے دلوں میں الٹ پھیر کرنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا دلوں میں الٹ پھیر ہوتا رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ نے بنی آدم میں کسی انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اس کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر اللہ عز و جل چاہے تو اسے سیدھا کر دے اور چاہے تو اسے کجی میں مبتلا کر دے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں اور ترمذی نے اپنی جامع میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ یہ انس بن مالک ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت کہا کرتے تھے، اے دلوں میں الٹ پھیر کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم آپ پر اور آپ کی لائی ہوئی چیز پر ایمان لائے، کیا آپ ہم پر ڈرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، بے شک دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے۔ اسے ترمذی نے
اپنی جامع میں اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ایمان والی جماعت اور ہدایت یافتہ ہراول دستہ پر خوف تھا، حالانکہ وہ جماعت راسخ ایمان، مضبوط یقین اور سچی بندگی کے مقام پر فائز تھی اور اس کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ تھا، تو ان کے بعد آنے والے اہل زمانہ کے تئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف کس قدر ہو سکتا ہے، خاص طور سے اس زمانے میں جب کہ فتنوں نے سر اٹھایا اور مسلمان مسلسل آزمائشوں کا شکار ہو رہے ہیں، باطل کے پرچم گامزن ہیں اور فریب نظر بن کر چمکتے ہوئے گمراہی کے جھنڈے پھہرا رہے ہیں، شبہات و شہوات کی آندھی دلوں کو دہلا رہی ہے، لوگوں پر ان کے دروازوں سے لامتناہی بلائیں امڑ پڑی ہیں، پڑھے جانے، سنے جانے اور دیکھے جانے والے میڈیا پر برآمیختہ کرنے اور گمراہ کرنے والے مواد کا سیلاب چل پڑا ہے، گمراہی کے وسائل جڑ پکڑ کر اور مضبوط ہو کر ساری حرام شہوتوں کو اپنا مرکز و محور بنا چکے ہیں، اور لوگوں کے ایک گروہ نے مسلمات اور قطعیات کی تحقیر کرنے اور انہیں بے وقت بنانے کو اپنا شیوا بنا لیا ہے، جیسے قرآن اور اس کے کمال یا اس کے بعد احکام پر طعن کرنا، مدارس و مراکز تحفیظ کو ناپسند کرنا، یا رسالت اس کے آخری ہونے اور ہر زمانے میں اور سارے جہاں کے لیے اس کے عام ہونے اور قابل عمل ہونے میں شک پیدا کرنا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی سنت و سیرت یا آپ کی دعوت میں تشکیک پیدا کرنا، یہ سب بے مثال اور نادر جرات کے ساتھ ہو رہا ہے، کبھی تو علمی ریسرچ، معروضیت اور غیر جانبداری کے شعار کے تحت، تو کبھی آزادی تعبیر اور آزادی رائے وغیرہ کے نام پر، جس میں فریب دہی اور پردہ پوشی کے طور پر چیزوں کو ان کے غیر حقیقی ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں جبکہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس کا شعور نہیں رکھتے۔ بہت سارے مسلمانوں میں نئی ایجاد کی ہوئی بدعتیں رائج ہو گئی ہیں، وہ دین میں داخل کر دی گئی ہیں جبکہ وہ اس میں سے نہیں ہیں، اور ان کے عرف عام میں دین کی شکل اختیار کر گئی ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور تقرب کا عمل بن گئی ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اور ان کے لیے محفل سجائی جاتی ہے جہاں وہ جمع ہوتے ہیں۔ معاملہ اس وقت حد سے تجاوز کر گیا جب زن اور ہوا پرستی میں حجۃ الوداع کے موقع پر رحمت و ہدایت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو کی گئی وصیت سے روگردانی کرتے ہوئے حرام خون کو حلال سمجھ لیا گیا اور معصوم جانوں کو قتل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تمہارے خون اور تمہارے مال، اور ایک روایت میں ہے اور تمہاری آبرو تم پر حرام ہے، جس طرح تمہارا آج کا دن اس مہینے اور اس شہر میں حرام ہے، یہ اس دن تک جب تم سب اپنے رب سے ملو گے۔ یاد رکھو، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو گوارا یا حاضر شخص غائب شخص کو پہنچا دے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ جنہیں پہنچایا جاتا ہے سننے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، پس تم سب میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم میں سے بعض کی گردنیں مارے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے وصیت ہے کہ تم سب میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم میں سے بعض کی گردنیں مارے۔ اسے بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ یہ عظیم وصیت ہے جو بعض جماعتوں، تنظیموں اور گروہوں میں سننے والا کان اور متواضع توجہ دینے والا دل نہیں پائی، جو انہیں حرام خون پر جرات کرنے سے روکے اور اسے حلال سمجھنے سے باز رکھے، بلکہ انہوں نے اس جرات مندی اور زیادتی کا جواز جھوٹے اور غلط دعویٰ کے ذریعے نکالا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے اور اس کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ تو بس جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ سب اے اللہ کے بندو ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کجی سے ڈر بڑھ جاتا ہے، دلوں کو ثابت قدم رکھنے کی ضرورت مؤکد ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مقام کی عظمت اور اس کے مکان کی شرافت واضح ہو جاتی ہے اور اسے ہر وقت گنگنانے کی ضرورت شدید ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، کچھ ایسے اسباب ہیں جن کے ذریعے اللہ کے فضل و رحمت سے کجی سے بچنے کی امید کی جا سکتی ہے، اور وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ سچا ایمان، مضبوط یقین اور اللہ سبحانہ کے لیے اس کی ربوبیت
الوہیت اور اسماء و صفات میں توحید کو خالص کرنا، کیونکہ سعادت مندی، کامیابی، نجات صرف توحید کو قائم کرنے اور اس کے ہر مخالف و منافی چیز سے بچنے میں ہے۔ ان اسباب میں سے سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اور بدعت سے باز رہنا ہے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں اس کی خبر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص میرے بعد جیے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، چنانچہ تم سب میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اسے مضبوطی سے پکڑو اور داڑھ کے دانتوں سے پکڑو، اور تم دین میں نئی ایجاد کردہ چیزوں سے بچو، کیونکہ دین میں ہر نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسے احمد نے اپنی مسند میں اور ابو داؤد و ترمذی اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ان اسباب میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق فتنے آنے سے پہلے اعمال میں جلدی کرنا، ان میں اللہ کے لیے اخلاص پیدا کرنا اور ان پر مداومت برتنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال میں جلدی کرو قبل اس کے کہ فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح آ جائیں، جن میں آدمی صبح مومن ہو کر کرے گا تو شام کافر بن کر، اور شام مومن ہو کر کرے گا تو صبح کافر بن کر اپنا دین دنیا کی ناپائیدار چیز کے عوض بیچ ڈالے گا۔ اسے مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ ان اسباب میں سے ہے مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑنا، رحمت و ہدایت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کی گئی وصیت پر عمل کرتے ہوئے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں دریافت کرتے کہ مبادا اس میں مبتلا ہو جائیں۔ اس کا ذکر فتنے کے بارے میں ان سے مروی مشہور حدیث میں ہے، اور اسے بخاری اور مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس لیے اے اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اس سیدھے نہج کو لازم پکڑیں اور اللہ سے کجی سے بچنے اور حق پر ثابت قدم رہنے کی دعا کریں۔ اپنے سال نو کا استقبال کریں، اس چیز کو دوبارہ زندہ کر کے جو مٹ گئی ہے، اور اس چیز کا تدارک کر کے جو فوت ہو گئی ہے۔ چنانچہ بھلائی کے کاموں میں مقابلہ آرائی کریں اور باقی رہنے والی نیکیوں کو انجام دینے میں منافست سے کام لیں، خصوصاً اس محرم مہینے میں جس میں کثرت سے روزہ رکھنا مستحب ہے، جیسا کہ صحیح مسلم اور سنن اربعہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے بہتر روزہ محرم کا روزہ ہے، اور سب سے بہتر نماز رات کی نماز ہے۔ اس میں مؤکد ترین روزہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ وہ پچھلے 1 سال کا کفارہ ہے، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں آیا ہے۔ تو کیا ہی بہتر ہے کہ سال نو کا استقبال ایسے نیک عمل سے کیا جائے جس سے محروم اور ٹھگا شخص ہی اعراض کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ صبر کرنے والے ہی اسے پائیں گے اور بڑی قسمت والے ہی اس کے مستحق ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنی کتاب کی ہدایت اور اپنے نبی کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ ذوالجلال و عظمت سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ بے شک وہ بے پناہ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس کے فضل سے ہدایت یافتہ لوگ ہدایت پائے اور جس کے عدل سے گمراہ لوگ گمراہ ہوئے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے باز پرس نہیں کی جائے گی، اور بندے باز پرس کیے جائیں گے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور ہمارے نبی محمد اس کے بندہ اور اس کے سچے اور امانت دار رسول ہیں۔ اے اللہ، تو رحمت و سلامتی نازل فرما تیرے بندہ اور تیرے رسول محمد پر اور ان کے اہل خانہ اور صحابہ پر۔ حمد و صلات کے بعد، اے اللہ کے بندو، ثابت قدمی کے مضبوط اسباب اور کجی سے سلامتی کے قوی وسائل میں سے یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی حفاظت اب اس کے پسندیدہ کام کو بجا لا کر کرے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت میں آیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ فرما کر کی تھی: اے بچے، میں تم کو کچھ باتیں سکھاتا ہوں،
تم اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، تم اللہ کی حفاظت کرو اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ جان لو کہ اگر امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ تمہیں کسی چیز کا فائدہ پہنچائے تو تمہیں اسی چیز کا فائدہ پہنچا سکتی ہے جسے اللہ نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے، اور اگر اس بات پر جمع ہو جائے کہ تمہیں کسی چیز کا نقصان پہنچائے تو تمہیں صرف اسی چیز کا نقصان پہنچا سکتی ہے جسے اللہ نے تم پر لکھ رکھا ہے۔ قلم خوش ہو گئے ہیں اور صحیفے اٹھا لیے گئے۔ اسے امام احمد نے اپنی مسند میں اور ترمذی نے اپنی جامع میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ نتیجتاً اللہ بندہ پر اس کے دین کی حفاظت کجی، شبہات اور گمراہ کن فتنوں سے فرمائے گا، یہاں تک کہ اسے اسلام پر وفات دے گا اور سلامتی کے گھر یعنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مرد یا زن میں سے جو بھی نیک عمل کری اور وہ مومن ہو تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے اور انہیں ان اعمال سے بہتر جزا دیں گے جو زندگی میں انجام دے رہے تھے۔ خبردار اے اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کریں، ثابت قدمی کے تمام اسباب پر توجہ دیں اور کجی کے اسباب سے بچیں، کامیابی پانے والوں میں ہوں گے۔ آپ سب درود و سلام بھیجیں سب سے بہتر مخلوق پر۔ مولا عز و جل نے آپ سب کو اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا، بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان پر درود بھیجو اور خوب سلام پڑھو۔ اے اللہ تو رحمت و سلامتی نازل فرما تیری بندہ اور رسول محمد پر۔ اے اللہ تو راضی ہو جا ان کے 4 خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے، تمام آل بیت، سارے صحابہ سے، اور قیامت تک آنے والے ان لوگوں سے جو اچھی طرح ان کا اتباع کریں، اور ان کے ساتھ اپنے عفو، کرم اور احسان سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ درگزر کرنے والے اور معاف کرنے والے، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ دین اسلام کی میراث کی حفاظت فرما اور دشمنان دین اور سارے سرکشوں اور فساد مچانے والوں کو ہلاک کر دے۔ مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر ان کے صفیں متحد کر دے۔ ان کے سربراہوں کی اصلاح فرما اور حق پر ان کے کلمے کو جمع کر دے۔ اے رب العالمین، اے اللہ تو اپنے دین کی، اپنی کتاب کی اور اپنے نبی محمد کی سنت کی اور اپنے سچے مجاہد بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے اماموں اور سربراہوں کی اصلاح فرما، حق کے ذریعے ہمارے امام اور حکمران کی تائید فرما اور ان کے لیے نیک مشیر مہیا فرما۔ اپنے محبوب اور پسندیدہ کام کی انہیں توفیق دی۔ اے دعا کو سننے والا، اے اللہ انہیں اور ان کے دونوں نائب، ان کے بھائیوں اور مددگاروں کو ایسے کام کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے خیر ہو اور ملک اور بندوں کے لیے بھلائی ہو۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے دشمن اور ہمارے دشمن سے جس طرح چاہے بچا لے۔ اے اللہ ہم تجھے تیرے دشمن اور ہمارے دشمن کے مقابل میں کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تجھے ان کے مقابل میں ہم کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے مریضوں کو شفا دے، ہمارے مردوں پر رحم فرما، تیری خوشنودی میں ہمیں ہمارے مقاصد تک پہنچا دے اور ہمارے اعمال کا اختتام نیکی کے ساتھ فرما۔ اے اللہ تو ہمارے سارے کاموں میں ہمارے لیے اچھا انجام کار بنا اور دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب سے ہمیں پناہ دے۔ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تیری نعمت کے زوال سے، تیری عافیت کے بدلنے سے، تیرے ناگہانی عذاب سے اور تیری تمام ناراضگی سے۔ اے اللہ ہم تجھ سے بھلائی کے کاموں کو کرنے کا، برائی کے کاموں کو چھوڑنے کا، مسکینوں سے محبت کرنے کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ جب تو کسی قوم کے لیے فتنہ چاہے تو ہمیں فتنہ میں مبتلا کیے بغیر اپنے پاس بلا لے۔ اے اللہ تو ہمارے دین کی اصلاح فرما جو ہمارے معاملے کی حفاظت کا سبب ہے، ہماری دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہماری معیشت ہے، ہماری آخرت کی اصلاح فرما جہاں ہمیں لوٹ کر جانا ہے، ہماری زندگی کو ہر خیر کی زیادتی کا سبب بنا اور موت کو ہر شر سے راحت۔ اے اللہ تو ہماری بہادر سپاہی جو ملک مبارک
اور ملک حرمین شریفین کی سرحدوں پر متعین ہیں۔ اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ان کی تائید فرما اور ان کی دیکھ ریکھ کر، اور اے اللہ تو مکاروں کے مکر سے اے اللہ تو مکاروں کے مکر کو ان پر لوٹا دے۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ تو رحمت و سلامتی نازل فرما ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و صحابہ پر، اور ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔